انتہا میں بھی آپ نے یہی کر کے دکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نسبتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر اور ذبح کر کے یہ فرما دیا کہ جب تک قوم، زبان، رنگ، علاقائیت ان کی رگیں کٹیں گے نہیں، اس وقت تک قوم میں جتنا اضطراب اور بے چینی ہے، عوام میں اور حکام میں، خواص میں اور غربا میں، مالداروں میں اور فقراء میں، خاندانوں میں اور اونچ اور نیچی والی قوم میں جتنا یہ فرق اور جتنی خریزیاں ہیں، یہ خدا کی قسم ختم نہیں ہوں گی جب تک امت اجتماعی طور پر ان تمام نسبتوں سے نہ نکلے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر ان 4 رگوں میں سے کوئی ایک رگ باقی رہ جائے، 2 کٹ جائیں، 2 رہ جائیں، 3 کٹ جائیں، 1 رہ جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جانور کس قدر اضطراب اور کتنی بے چینی میں ہوتا ہے. اس کے پیروں کا پٹکنا اور اس کا تڑپنا وہ قابو سے باہر ہوتا ہے. بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جس شخص کو جہاں بھی فساد اور بگاڑ نظر آتا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ امت کا طبقات میں بٹ جانا ہے. ان طبقات میں تقسیم ہو کر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، جتنا چاہے ذکر کر لو، جتنی چاہے تلاوت کر لو، جتنا چاہے حج اور عمرے کر لو، امت میں اجتماعیت اعمال عبادت سے نہ ہوگی. امت میں اجتماعیت اعمال عبادت سے نہ ہوگی، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام جہانوں کی طرف مبعوث ہیں، تمام قوموں کی طرف مبعوث ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ایسے جانوروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آئے ہیں جو جانور فطری طور پر ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں اور فطری طور پر وہ جانور دوسرے جانوروں کی جنگلوں میں غذا ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان اپنے کردار اور اخلاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں آتا تو جو فساد جنگلات میں جانوروں کے درمیان میں ہے، اس سے خدا کی قسم کہیں زیادہ بڑا فساد انسانوں کے درمیان میں ہوگا. عجیب قصہ ہے. جنگل کے بھیڑیوں نے ایک وفد بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ وفد بھیڑیوں کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پیغام لے کر آیا جنگل کے تمام بھیڑیوں کی طرف سے کہ اگر سالانہ اتنی بکریاں ہمارے لیے الگ کر دی جائیں تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کسی ریوڑ پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. کہ ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں کہ پھر آپ کے مسلمان اور آپ کے صحابہ بے فکر جنگل میں جہاں چاہیں بکریاں چھوڑ دیں، ہم برابر سے گزر جائیں گے لیکن ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے. اگر اس
تعلق سے جنگل میں بکری اور بھیڑیے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر مسلمان صحیح طریقے پر حقوق کی ادائیگی پر آ جائے تو ان کے درمیان کے جھگڑے، ان کے درمیان کے فتنے، ملک کے درمیان، صوبے کے درمیان، ضلع کے درمیان، خاندان کے درمیان، ان کے جھگڑے کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ وہ جانور جس کی فطرت پھاڑ کھانا ہے، جس کی غذا یہی ہے جنگل میں، اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو کیا وہ انسان جس کا نام ہی انس سے نکالا گیا ہے، آپس میں محبتیں، آپس میں ایک دوسرے کا کام آنا، آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہو کر رہنا، جو انسان کا نام ہی انس سے ہے، تو کیا ان کے درمیان یہ تعلقات پیدا نہیں ہو سکتے؟ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جمع کیا جن کے بڑے بڑے ریوڑ بکریوں کے ہوا کرتے تھے، ان سے بلا کے فرمایا کہ دیکھو یہ بھیڑیوں کا وقت بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اتنی بکریاں دے دی جائیں تو ہم ان کے تمام ریوڑ ہمارے درمیان محفوظ رہیں گے، ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات پیش کی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون اس بات کو چاہے گا کہ ہم اپنی بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں؟ ہم ان بکریوں کی حفاظت کریں گے اور ہم ان کے لیے بکریوں کا ایک حصہ ان بھیڑیوں کے لیے خاص کر دیں، یہ ہم نہیں چاہتے۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے صحابہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں کو اشارہ کیا اور یہ فرمایا جب یہ چرواہے بھیڑیوں کے، یہ چرواہے بکریوں کے یہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر تمہیں جہاں منہ مارے اور جہاں تم حملہ کر کے کھا لیا کرو۔ یہ میں نے ایک صرف یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ آپ کی بعثت اور آپ کی آمد نے انسانوں میں نہیں صرف بلکہ جنگل کو ان درندوں کے درمیان بھی ایسی شکلیں پیدا کر دی تھیں کہ یہ آپس میں جنگلوں میں معمون ہو کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد، اس نے امت کو جس جہالت سے اور خوریزی سے اور سال کی آپس کی لڑائیوں سے اور قتال سے اور آپس کے جھگڑوں سے مجھ کو نکالا تھا، آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے اور آپ کی دعوت کا جو بنیادی اسلوب ہے وہ یہ کہ آپ نے امت کو بلا تفریق دعوت دی ہے، امت کو بلا تفریق دعوت دی ہے۔ اور یہ دعوت اگر اس اصول پر نہیں ہے، دعوت اگر اس اصول پر نہیں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے، اگر دعوت اس اصول پر نہیں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امت دعوت کے بغیر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل دعوت ہے، آپ کی دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ آپ نے امت کو طبقات پر جمع نہیں کیا۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو زبان کی بنیاد سے ہٹایا۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ
دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں ہیں، نہ رنگ اتنے ہیں، نہ قومیں اتنی ہیں، نہ قبیلے اتنے ہیں، سب سے زیادہ زبانیں، نہ ملک اتنے ہیں اتنی زبانیں، ایک ایک ملک میں کئی کئی زبانیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو زبان کی نسبت سے ہٹایا، اس لیے آپ کے ساتھ صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، ان کے رنگ مختلف، ان کی زبانیں مختلف، ان کے علاقے مختلف، آپ نے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا، امت بنائی۔ امت بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ابتدا سے مختلف زبان کے لوگ ہیں، اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے نبی کی نصرت اور مدد کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، ہم تو ان زبانوں میں الجھے، ان زبانوں میں لڑ رہے ہیں، یہ ساری زبانیں ختم ہونے والی ہیں، صرف ایک زبان باقی رہے گی، عربی زبان۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی زبان عربی ہوگی، لیکن دنیا میں یہ مختلف زبانیں بکھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زبان میں بکھرنے اور تقسیم ہونے کو اتنا ناپسند اور اتنا برا سمجھا کہ ایک مرتبہ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، جس حلقے میں صہیب و سلمان اور بلال رضی اللہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے، معاذ بن جبل سید العلماء وہ بھی اس حلقے میں تھے۔ قیس بن مطاطیہ جو خزرج کے ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ فلاں ملک کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی احادیث عربی میں ہیں، آپ کے بیانات عربی میں ہیں، اور ہم عرب ہیں خزرج، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، اور تم اس کام کے ایسے اہل نہیں ہو جیسے ہمیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے۔ بہت اہم بات ہے، باہر سے آنے والے دوسری زبان کے لوگ، ان کو دعوت الی اللہ میں نبی کی مدد کے اعتبار سے اس قابل نہیں سمجھا جتنا قابل اپنے آپ کو سمجھا۔ یہ بات جب کہی قیس بن مطاطیہ نے تو ظاہر بات ہے کہ جو دوسری زبان والے تھے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اس سے واقعی ہم جس شخص کو بھی کام کے قابل نہیں سمجھیں گے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوگا۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ امت کا جتنا نقصان ہوا ہے اور امت کی جتنی صلاحیتیں ضائع ہوئی ہیں وہ صرف احساس کمتری سے ضائع ہوئی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ امت کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کیا۔ یہ سب سے تجدیدی کام اصل یہ ہے، تجدیدی کام اصل یہ ہے کہ امت اس بارے میں بالکل ختم ہو چکی تھی کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کے گناہ، امت کے رذائل، امت کے منکرات، اور امت پر کیا عرض کروں،
فتوے اتنے لگ چکے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجدیدی کام کیا ہے، جو نبوت کی اصل شان اور نبوت کا اصل کام تھا، وہ یہ کیا کہ امت کے اندر اپنی ذمہ داری کا اور امت کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیا کہ تم کیسے بھی ہو، لیکن بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے، تم دین کے قائم کرنے کے تم حقدار ہو، یہ نہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو۔ مولانا اسد اللہ علیہ ایک ڈاکو سے بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تم سے دنیا میں دین کے قائم کرنے کا کام لینا چاہتے ہیں، جس کا کام ہی صرف لوٹنا کھسوٹنا اور ڈکیتیاں ڈالنا اور قتل کرنا اور مال لوٹنا تھا، اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا۔ کیوں تم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تم نے اپنے آپ کو ہدایت کے پھیلانے اور امت کے دین پر لانے کے لیے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب کسی بھی طبقے کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اس کام کے اہل نہیں ہیں، تو یہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام لے آئے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ جی ہاں، یہاں تک فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اگر یہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ جی ہاں، میں مثالیں دے رہا ہوں اس امت کو جمع کرنے کے لیے کس وسعت قلبی کی ضرورت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے کہ یہ فلاں یہودی کاش مسلمان ہو جائے، یہ حساب میں اتنا تیز اور ماہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو میں اس یہودی کو اپنے مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب اور اس کا سی اے اور اس کا خزانچی بنا لوں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمع کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے زبان کی نسبت پر ان کو ڈرایا کہ تم زبان کی نسبت پر نہ رہنا۔ چنانچہ جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، یہ ساری بات کیونکہ اس سے متعلق ہے اس لیے میں نے عرض کی ہے۔ جب یہ بات کہی قیس بن مطاطیہ نے کہ یہ کیا کریں گے کام، ان کو عربی نہیں آتی، ہم عرب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کے کام کے، تو اس بات کو دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیونکہ سید العلماء ہیں اور علماء کا ہی حق ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو سب سے پہلے محسوس کریں گے جس سے امت کے درمیان کسی قسم کا انتشار یا امت کے درمیان کسی قسم کی اونچ نیچ پیدا ہوتی ہو یا امت کے درمیان میں ایسے الفاظ تفریق پیدا کرتے ہوں۔ یہ علماء کا مقام ہے اور یہ علماء کی ہی فراست ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں۔ انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ نبی کی مدد اور نصرت کے اہل نہیں ہے، کیونکہ ان کی زبان نبی کی زبان میں فرق ہے، اور یہ فخر کر رہے ہیں اس پر قیس بن مطاطیہ کہ ہم عرب ہیں۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر اور کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت میں، کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت۔ عرض کیا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں، ہماری نبی کی زبان ایک ہے، اور اس نے آپ کے صحابہ سلمان، بلال، صہیب ان کے بارے میں یہ کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا غصہ آ گیا، اس پر اتنا غصہ آ گیا کہ آپ سیدھے منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے بیان فرمایا۔ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے سامنے کھڑے رہے اور آپ بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ کوئی آپ فخر کرے ماں باپ پہ کرے، میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ فرمایا نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ یہ تمہارا باپ ہے، تم نے کیوں فخر کیا اس پر کہ ہم عرب ہیں اور ہم نبی کی مدد اور دعوت کی اس کام میں نبی کی نصرت کے زیادہ حقدار ہیں، تم نے کیوں فخر کیا؟ فرمایا کہ عربی زبان تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، انگریزی زبان ہے، فارسی زبان ہے، چینی زبان ہے، ملائی زبان ہے، یہ بھی ایک زبان ہے، یہ ہے روایت میں۔ فرمایا تو زبان میں سے ایک زبان ہے، تم نے عربی زبان پر کیوں فخر کیا؟ یہ اس لیے کیا، آپ نے اتنی سخت بات اس لیے فرمائی کہ صرف زبان کی بنیاد پر امت کا جمع ہونا یہ امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ امت کی تفریق کا سبب ہے۔ صرف زبان کی بنیاد پر جمع ہونا، دیکھو تو صحیح، زبان جو ایک اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ تو اللہ فرما رہے قرآن میں کہ تمہاری زبانوں کی مختلف زبانیں یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اسے قیس بن مطاطیہ کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ اللہ اکبر، میری بات سب بہت توجہ سے سنیں، خود بڑی بات ہے۔ تم نے کیوں کہا یہ کہ ہم عربی زیادہ حقدار ہیں، اور تم نے زبان کی بنیاد پر یہ تفریق کیوں کی امت میں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ معاذ دعہ الی النار، اس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ روایت میں ہے کہ بعد میں یہ قیس بن مطاطیہ مرتد ہوئے، ہاں ان کا اسلام دوبارہ لانا بھی ملتا ہے روایتوں میں، لیکن جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی، یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک پرانے ہوں یا نئے ہوں ایک اہم مذاکرہ ہے۔ یہ ایک بات میں نے ایک نسبت عرض کی ہے زبان کی، اس زبان کی نسبت پر یہ واقعہ، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طبقات میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا کہ یہ خواص کا طبقہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ جاہلوں کا طبقہ ہے، نہیں۔ امت کی اجتماعیت جس سے یہ اللہ کی مدد کے مستحق بنے باوجود تمام کمزوریوں کے۔ اگر کہیں کسی طبقے کو الگ جوڑنے کی ضرورت ہی پیش آ گئی، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو اسلام سمجھانے کے لیے، یا یہ کہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی آپ ہمیں الگ جمع کریں، اس لیے کہ امت کی تربیت بھی اختلاط میں ہے، امت کی تربیت اختلاط میں ہے۔
اختلاف میں تربیت نہیں ہے، تربیت اختلاط میں ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہیے گی. تربیت اختلاط میں ہے، آپس میں ملنے میں. اختلاف میں تربیت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم آپس کے ملنے جڑنے سے بیماریاں اتنی منتقل نہیں ہوتی ہیں تو غلط خیال ہے، لیکن آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں. آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اس مذاکرے میں عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کے لیے ہر اس نسبت کو ختم کیا، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ کو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا. میں عرض کرتا ہوں، ہم اس کام میں اگر اپنی نظر اور آنکھ سے کسی فرد مسلم کو طبقاتی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ نظر امت کو کاٹنے کے لیے کافی ہے. یہ کس پارٹی کا ہے، کس جماعت کا ہے، کس خیال کا ہے، کس ذہن کا ہے، کس مذہب کا ہے. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ 4 مذہب جو حق ہیں، 4 مذہب جو حق ہیں، ان 4 مذاہب کے اعتبار سے بھی امت کو اس نظر سے دیکھنا یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے. یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے. 4 مذاہب جو حق ہیں، اس ایک حق مذہب کے اعتبار سے بھی اگر تم اس نظر سے دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے مذہب کا آدمی نہیں ہے، یہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے، تو خدا کی قسم امت کی تفریق کے لیے اور اللہ تعالی کے یہاں مجرم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ساتھیوں خیال ہوتا ہے کہ ایک پنڈال خواص کا بنا دیا جائے جس میں خواص رہیں. حالانکہ کسی کو بھی اپنی خصوصیت کا جو دھوکہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ عوام کے ساتھ ایسا نہ مل جائے جیسا نمک کو آٹے میں ملا دیا جاتا ہے. اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خیال کیا. ہر موقع پر آپ نئے آنے والوں کو پرانوں کے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ جب تک مسلمان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اجنبیت رکھتا ہے، ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی. میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. اچانک اللہ کے راستے سے کوئی صحابی واپس آئے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا. اللہ کے راستے میں پہنچے سے ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی وقت ہاتھ کٹا اور وہ سفر سے واپس آئے تو زخم کا بھی اثر تھا اس میں، اور ایک عیب بھی تھا ہاتھ میں. ابھی آ کے بیٹھے تھے عمر کے پاس تو خیال یہ ہوا کہ دسترخوان لگنے لگا کھانے کا، تو یہ اس خیال سے آہستہ سے کھسک گئے وہاں سے اور پیچھے ہٹ گئے کہ دسترخوان لگ رہا ہے کھانے کا اور میرا ہاتھ یہ کٹا ہوا ہے، اور یہ دسترخوان میں بیٹھنے والے ان کے ساتھی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، گھن کریں گے میرے ہاتھ کی وجہ سے. یہ سوچ کر یہ صحابی پیچھے ہٹ گئے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ یہاں سے غائب ہونا چاہتا ہے دسترخوان سے صرف اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے.
حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو دسترخوان پر۔ ان کو بٹھایا، جب کھانے کا برتن آیا، کھانے کا جب برتن آ کر رکھا گیا تو عمر رضی اللہ فرمایا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ محبتیں ایسے پیدا کی گئی تھی۔ غیروں نے تو مسلمانوں کو اچھوت بنایا ہے کوشش کر کے۔ آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، بہن بھائی ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتے، اور یہ فیشن چل پڑا ہے، اور ہمارے تبلیغ بھی داخل ہو گیا ہے کہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھی جاتی ہیں الگ الگ سب کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دعا پڑھ لیا کرو۔ ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا، برکت کے لیے دعا نہیں بتائی، برکت کے لیے دعا نہیں فرمائی اس موقع پر۔ یوں برکت کی دعائیں اپنی جگہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ فرمایا لعلکم تفترقون، تم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ ظاہر بات ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ الگ الگ کھانے کا اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم ہوگا کہ ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی پلیٹ ہو اور وہ اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر کھائے، کیونکہ جس برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس برتن میں اتنی زیادہ برکت۔ آپ تو دیکھیں حدیثوں میں، روایتوں میں دیکھیں کتنے قصے ہیں کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے وہاں سے نیچے سے لقمہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جی ہاں، طریقہ یہ تھا۔ یہ یہودیوں کے طریقے اور یہ اجنبی طریقوں نے امت کو پھاڑا ہے کہ الگ الگ کھاؤ، ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھانے سے گھن کرتے ہیں۔ میں نے اس پر عرض کیا میں نے کہ اجتماعیت اور محبتوں کے پیدا کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو الگ کر دو، ان کو وہاں کر دو، ان کو یہاں کر دو، یہ امت کو بانٹنے تقسیم کرنے کے طریقے ہیں، جمع کرنے کے طریقے یہ نہیں ہیں۔ چنانچہ رؤسائے مشرکین انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فقراء صحابہ ہیں جن کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی مشرک یہ کہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تو حریص ہیں، ستانے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، انکار کرنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، پھر جو ہدایت کی طلب لے کر آ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کیوں نہ چاہیں گے؟ تو کہا جی ہماری حیثیت، ہمارا مزاج، ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم ان آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ صہیب، سلمان، بلال، آپ کے فقراء صحابہ، ان کپڑوں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ ہمارے لیے مذاکرے کا اور ہمارے لیے بیان کا اور ہمارے جوڑ کا الگ موقع، الگ وقت ہونا چاہیے، ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے عوام الناس سے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کب چاہتے ہو کہ فلاں وقت؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں آپ لکھ کر دیجئے کہ جب ہم آ کے بیٹھیں گے آپ کے پاس تو آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ لکھ کر دیجئے۔ روایت میں ہے کہ لکھا گیا کاغذ پر کہ ہاں یہ وقت ان کے جوڑ کا ہے۔ ادھر یہ رؤسائے مشرکین آ کر بیٹھے، آپ نے ان سے بات شروع کی کہ اسلام لے آویں۔ ادھر نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اندھے، نظر نہیں آتا تھا، دروازے پر سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نابینا صحابی کے آنے سے
ناگواری ہوئی، اور اس لیے ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، تم کسی دوسرے وقت آ جانا، تم تو اپنے ہو، ساتھ ہو، اسلام لا چکے ہو، تمہیں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر نابینا کو لائے. کوئی اگر بینا ہوتا وہ اسے دیکھ کر واپس ہو جاتا کہ یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں ہے، یہ وقت ان کے لیے ہے. لیکن نابینا صحابی، انہیں نہیں معلوم کیا وقت ہے اور کیا ہو رہا ہے. آپ کی پیشانی بل آ گئے، اللہ تعالی نے اسی پر عبسہ نازل کی. یہ چیزیں پرانوں کے سمجھنے کی بھی ہیں، اور یہ سارے اصول اور ضابطے امت کی اجتماعیت کے ہیں. ادھر آپ کی پیشانی میں بل آئے اور ادھر عبسہ نازل ہوئی. اللہ نے آپ کو تنبیہ کی کہ نبی جی آپ نے کیا کیا. جن میں استغنا ہے ان کی کوشش، اور جو طلب لے کر آ رہے ہیں ان سے آپ کی پیشانی میں بل آ گئے. میں اس سارے واقعے سے صرف یہ سمجھاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی سے اجنبی آدمی کو، غیر سے غیر آدمی کو چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح تمہارے درمیان میں رہے، اسی تمہارے درمیان میں رہے. یہاں تک بھی فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ اکبر. کہ تم انہیں اپنے ماحول میں لاؤ. اگر تم سے پناہ چاہتے ہیں پناہ دو ان کو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں. اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دوسری نسبت وہ قوم اور قبیلے کی ہے، ایک نسبت زبان کی ہے، ایک نسبت یہ قوم اور قبیلے کی ہے. فرمایا کہ ان نسبتوں کے ساتھ دعوت کا کام نہیں چلے گا. ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک ہونے کے بعد اجنبی نظر سے دیکھیں، وہاں غیروں کو اجنبی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں ہر ایک کو اپنا ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ امت کو جمع کرنا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سب سے بنیادی آپ کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں. آپ کسی کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں. اس سے امت بنی تھی، اس سے امت بنی تھی کہ آپ نے قومیت کی اور زبان کی اور علاقائیت کی، ان تمام اور رنگ کی نسبت سے امت کو نکالا. تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ عمومیت ہے، وہ عمومیت ہے تاکہ خیر امت میں عام ہو جائے، خیر امت میں عام ہو جائے. دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرا دعوت کی عمومیت، یہ اللہ رب العزت کی غیبی مددوں کے اترنے کا اصل سبب ہے. سن رہے دھیان سے یا نہیں؟ کسی اور کام میں مت لگنا، کوئی حرام کام اس مجلس میں نہ ہو، ورنہ محرومی ہوگی سب کی. اس کسی حرام کام میں مت لگنا. یہ ملائکہ کے نزول کی اور ملائکہ کے اپنے پروں سے مجمع کو گھیر لینے کی یقینی طور پر مجلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح حدیثوں پر غور کرو اور سمجھو کہ اللہ کے گھروں میں سے یا کسی بھی جگہ ایمان والے اگر عبادت اور دعوت اور دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں ان کو. یہ ذکر کے مجلسیں ہیں، اس میں کسی قسم کی غفلت اور کسی گناہ کی گنجائش نہیں ہے.
کیونکہ توبہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے کہ آپ ہر شخص کی طرف خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں، خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں. اللہ نے غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ رکھی ہیں. کسے کہتے ہیں غیبی نصرت؟ ایسے حالات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. مضامین، واقعات، کتابیں، یہ تو سب مشاہدے کی چیزیں ہیں. ہمیں جو سب سے بنیادی چیز ملی ہے وہ دعوت کے ساتھ ایسے واقعات کا پیش آنا غیب سے جس سے غیروں کے لیے سوائے اسلام کو قبول کرنے کا اور کوئی راستہ نہ ہو. اس کے لیے سب سے بنیادی کام انفرادی دعوت دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا ایک آدمی کو گزرتے ہوئے ایک راستے پر، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایک خیر کی بات میں کی رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو. توحید اور رسالت یہ دو دعوتیں ہیں اصل. توحید اور رسالت، ان دو چیزوں کی دعوت اصل ہے، اور ان دو چیزوں کی دعوت میں ہی اصل اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. کیونکہ باقی سارے احکام کی دعوت تو بعد کی چیز ہے. سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ توحید اور رسالت، ان دونوں کی گواہی دینا، ان کی گواہی دلوانا. بلکہ صحابہ کی ایک جماعت نے تو اس کو اپنے عمل میں شمار کیا تھا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. اس دیہاتی نے فوراً یہ کہا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے جو گواہی دے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ صحابہ تھے. عبداللہ خود فرماتے ہیں، روایت میں ہے کننا معه فی سفرین، ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے. فرمایا آپ نے کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی. درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ جیسا فرما رہے ہیں بات یہی ہے، بات یہی ہے. 3 مرتبہ اس نے درخت نے گواہی دی. اس آدمی نے، اس دیہاتی نے براہ راست درخت سے گواہی سنی. یہ گواہی سن کر اس نے اسلام قبول کیا اور یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنی قوم کو دعوت دے کر انہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، بشرطیہ ہے کہ ہم کسی کو اپنی محنت اور میدان سے باہر نہ سمجھیں. ہر ایک کو دعوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں، جبکہ سفر بہت خطرے کا سفر تھا، آپ کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دوڑائے ہوئے تھے، انعامات کے اعلانات ہو رہے تھے کہ جو نعوذ باللہ آپ کو زندہ یا مردہ کی حال میں پکڑ لائے اس کے لیے انعامات ہیں. لیکن اس خطرے کے سفر میں آپ نے مشورہ بھی کیا کہ کدھر سے جانا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ایک راستہ ہے مگر اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے. کیوں؟ میرا عزیز دوستو، قرآن کا یہ وعدہ ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے، اللہ قیامت تک ان کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے. پکی بات ہے.
بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ پر جو احکام نازل ہوئے ہیں اور جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ اس کی دعوت خود جا کر دیجئے، اور اگر آپ کو خطرہ ہے واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ چھپا لیتے، لیکن آپ کو چھپا لیتے تو پھر یہ غیبی مدد نہ ہوتی، ظاہر کرنے کے باوجود قریب لا کر اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے آپ کی حفاظت کر کے دکھلایا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے، جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے، ہم اس کمزور چیز کے ذریعے اپنے نبی کی اس دن حفاظت کریں جس دن کہ دشمن آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب تک پہنچ گیا تھا۔ وہاں ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا ان معی ربی سیہدین، کیونکہ جب آگے تو سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، تو یہ کہا بنی اسرائیل انا لمدرکون، ہم تو گھیر لیے گئے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، تم گھبراؤ مت۔ اور یہاں جب یہ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر ذرا سا جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ اپنی معیت کا ہے وہی وعدہ ابوبکر تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو وعدہ اللہ کی معیت کا میرے ساتھ ہے وہ وعدہ امت کے ساتھ ہے۔ اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا ابوبکر تم گھبراؤ مت اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، کہ جو معیت جو نصرت اللہ کی نبی کے ساتھ ہے وہ خدا کی قسم قیامت تک ہر امتی کے ساتھ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ بذات خود بالارادہ اختیار کیا کہ ہمیں ڈاکو کا راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو دعوت دیں گے۔ جب داعی کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کے تمام مجاہدوں کو اور اس کے راستے کی تمام ناگواریوں کو اور اس راستے کی تمام مشقتوں کو اور اس راستے کی تمام پیش آنے والی رکاوٹوں کو مدعو کے دل کو متوجہ کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے، یہ داعی کی اذیتیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے کہ نبیوں کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نازل ہونے کا یہ بنیادی سبب ہے دعوت اللہ، بشرط یہ کہ داعی امت کو طبقاتی نظر سے نہ دیکھے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی کسی ارادے سے آتا تھا، عمیر بن وہاب آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، کہا مکے والوں سے گھبراؤ مت، میں ابھی جاتا ہوں اور جاتے ہی تمہیں خوشخبری پہنچ جائے گی کہ میں نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا۔ یعنی آنے والوں کا استقبال ایسا تھا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا خیال رکھتا ہے، مجھے اس کے بارے میں وہی خیال رکھنا چاہیے جو اس کا خیال میرے بارے میں ہے۔ جتنی دوریاں اور جتنی آپس میں رنجشیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گمان اور خیال اور ہمارا ارادہ ایک مسلمان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے تھے یہ مکے سے چلے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہو گیا تھا
انہوں نے عمیر بن وہب نے کہا مکے والوں سے کہ ابھی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جا کر غلام سے کہا تلوار تیز کر، اور یہاں سے یہ تلوار لے کر گلے میں ڈال کر سیدھے پہنچے مدینہ منورہ۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، فرمایا صحابہ سے تم جلدی جا کر بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، ادھر قریب نہ بیٹھے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ انصار آپ کو گھیر کر بیٹھ گئے، اور یہ عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گریبان تلوار کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ یہ قریب میں جا کر بیٹھے۔ فرمایا عمر اس کا گریبان چھوڑو، یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ، اس کے گریبان چھوڑو۔ فرمایا عمیر آؤ یہاں آؤ ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، جو آدمی آپ کے قتل کا ارادہ لے کر چلا ہے اور اللہ نے آپ کو وحی سے پہلے بتا دیا کہ عمیر بن وہب اس ارادے سے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا، انہیں آگے بلا کر بٹھایا۔ سوال اس بات کا ہے کہ اگر واقعی مسلمان کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی خیال، کسی طبقے کے آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی کھلی بھی ہے، یہاں سوال اس بات کا پیش آتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کیا یا نہیں جو معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ستانے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سوال انتقام بدلے کا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کام کرنے والوں کی بنیادی چاہت اور ان کے کام کا مقصد ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا ہے۔ یہ دشمن کو اگر دوست کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اگر یہ دشمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ چلے چار میں لگا دینا یا اس کام سے نسبت حاصل ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے، جب تک کام کرنے والوں کی، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے جذبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے عین مطابق نہ ہوں، اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کام سے نسبت کا حاصل کرنا آسان ہے، اس کام سے مناسبت پیدا کرنا ایک مجاہدے کا کام ہے۔ نسبتیں بہت آسان ہیں، آپ 3 دن لگا لو، چلہ لگا لو، آپ کو تبلیغی جماعت کی ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ سوال نسبت کا نہیں ہے، سوال تو دعوت کے اسلوب سے اس مناسبت سے تعلق، اس مناسبت کے پیدا ہونے کا ہے جو مناسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے سے مناسبت ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک آدمی گلے میں تلوار لٹکا کر، تیز کرا کر، مکے والوں کو بتلا کر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ فرمایا صحابہ سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، عمیر آگے آؤ۔ کیسے آنا ہوا؟ یہاں بیٹھو۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ میں تو بھائی کو لینے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، سچی بتاؤ کیوں آئے؟ کہ میں تو اسی کے لیے آیا ہوں۔ تلوار کیوں لائے؟ کہ ان تلواروں نے تو بڑا نقصان کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان تلواروں سے۔ حالانکہ آئے اسی مقصد سے آئے ہیں کہ آتے آپ پر حملہ کریں گے۔ فرمایا نہیں عمیر، تم بتاؤ مکہ مکرمہ سے کعبے پر بیٹھ کر وہاں سے تم کیا فیصلہ کر کے چلے تھے، کیا ارادہ کر کے چلے تھے، اور تم نے مکے میں کیا مشورہ کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا آپ کا۔ انہوں نے ساری ارادے ان کے ختم ہوئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ سوال اس بات کا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمن کے ساتھ، تمہارا تمہارے مقابل کے ساتھ، تمہارے لیے برا چاہنے والے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے،
اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے، اس سے امت نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کسی کو قید کر کے لے آتے تھے، اور کیونکہ قید کر کے لانا یہ مال لینے یا قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قید کر کے لانا اپنے ماحول میں رکھنے کے لیے ہوتا تھا، تاکہ یہ ماحول ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دے۔ آپ نے صحیح روایت میں فرمایا کہ تم کسی کو قتل کر کے قید کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اسے مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ، بلکہ روایت میں یہاں تک فرمایا کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک انسان کی قیمت، نبی کہہ رہے ہیں ایک انسان کی، مسلمان کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک انسان کی قیمت، ایک انسان کی قیمت بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی یہ قیمت ہے، ایک انسان کی یہ قیمت ہے کہ تم اگر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی ساری دنیا، سارے بر و بحر اور جو کچھ اس کے اندر ہے، مجھے اس سب سے زیادہ محبوب ہے تمہارا ایک فرد کو دعوت دے کر اسے مسلمان بنا کر لانا۔ چنانچہ صحابہ اپنے ماحول میں لاتے، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، جسے خبر نہیں کہ قتل کیا جائے گا یا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے جب کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آتا تھا نرم، تو وہ سب سے پہلے مجھے پیش کرتا تھا، یہ ہمارا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا مشرک کیوں نہ اسلام لاوے کہ جو ان کے ساتھ ان کے ہاں بندھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ اکرام بہتر چیز کو کھلائی جا رہی ہے۔ ہم ابھی ہماری سوچ اور نیتیں بہت محدود، اللہ مجھے معاف فرمائے، اب تو کام کرنے والوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ وہاں یہ بات پراؤ کے غیروں کے لیے بات نہیں تھی، وہاں غیروں کے ساتھ معاملہ اپنوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا، طلقاء مشرکین ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے ہیں آپ نے، 100 اونٹ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے فتح مکہ کے موقع پر انتقام لینے کے لیے اور تم سے پچھلے بدلے چکانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں بدلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ملک و مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ہدایت چاہیے۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معاملہ میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ تعصب کسی بھی قوم کی طرف سے مسلمان کے لیے یہ خدا کی قسم پیدا نہیں ہو سکتا اگر مسلمان کے اخلاق اور معاملات وہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تھے۔ بالکل یہ یقینی بات ہے، میری بات صحیح ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تعصب کے پیدا کرنے میں ہماری اپنی بد اخلاقی اور ہماری اپنی تنگ نظری اور ہمارے اپنے غیروں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھا معاشرہ اور اچھے اخلاق کا نہ ہونا، یہ تعصب کا سب سے بنیادی سبب ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے کوئی تعصب رکھے۔ وہاں تو کہہ رہے ہیں کأنہ ولی حمیم، کہ تم اگر اخلاق سے پیش آؤ تو یہ تمہارا جگری دوست بنے گا۔ ولی حمیم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ تمہارا جگری دوست بنے گا۔ میں صراحتاً عرض کر دیتا ہوں کہ عصبیت وہ بد اخلاقی بد معاملگی سے پیدا کی جاتی ہے،
اگر مسلمان یہ اپنے اخلاق اور معاملات میں